بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے علم السیگا کا درس قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے ناقص واوی از تفعیل التسمیۃ نامحتن سما یسمی تسمیۃً فهو مسمن سمی یسمى تسمیۃً فهو مسمن الامر منه سمع والنهی عنه لا تسمع الظرف منه مسمن۔ ناقص واوی کی صرف صغیر باب تفعیل سے تسمیہ سما یسمی تسمیہ نام رکھنا، گردان یوں ہے سما یسمی تسمیۃً الی آخرہ۔ سما فعل ماضی سے واحد مذکر غائب ہے، اصل میں سمّا تھا۔ قاعدہ نمبر 20 جاری ہو کر واو یا سے بدلا، پھر قاعدہ نمبر 7 جاری ہو کر یا الف سے بدلا تو سمّا سے سما ہوا۔ جو کچھ میں کہا وہ یہ کہ سما اصل میں سمّا تھا، واو تیسری جگہ سے زائد میں واقع ہے اور یہ واو ساکن کے بعد نہیں ہے، واو مضموم کے بعد نہیں ہے، ملحق میں نہیں ہے۔ جب ایسا ہو تو واو بدل جاتا یا سے، یہی قاعدہ نمبر 20 ہے۔ چنانچہ سمّا سے سمّیا ہوا کہ واو تیسری جگہ سے، اب قاعدہ بتا چکا، بار بار نہیں بولوں گا، شارٹ میں بولوں گا۔ واو تیسری جگہ سے زائد میں واقع ہے اور ماکرون کی حرکت واو کے مخالف ہے، اس لیے واو بدل گیا یا سے اور سمّا سے سمّیا ہوا۔ پھر یا متحرک معقول مفتوح ہونے کی وجہ سے یا بدل گئی الف سے تو سمّیا سے سما ہوا۔ یا کا الف سے بدلنا یہاں قاعدہ نمبر 7 کے تحت ہے۔ یسمی اصل میں یسمی وہ تھا، یہاں پر بھی قاعدہ نمبر 20 سے واو یا سے بدل گیا، یعنی یسمی اصل میں یسمی وہ تھا، واو تیسری جگہ سے زائد میں واقع ہے اور ماقبل کی حرکت واو کے مخالف ہے، اس لیے واو بدل گیا یا سے تو یسمی سے یسمیو ہوا۔ پھر یرمی کے قاعدہ سے یا ساکن ہوئی، یسمی سے یسمی ہوا۔ یرمی کا قاعدہ بار بار آپ پڑھ چکے کہ یا مضموم لام فعل کی جگہ کسرہ کے بعد یفعلو میں واقع ہو تو یا ساکن ہو جاتی ہے۔ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا پر ضمہ بعد کسرہ دشوار ہونے کی وجہ سے یہ یا ساکن ہو گئی تو یسمیو سے یسمی ہوا۔ تسمیہ اس کی تحقیق کہ اصل میں یہ تسمیوتن تھا یا تسمیون تھا، یہ تو کتاب کے آخر میں مصنف کی زبانی آئے گا۔ سر دست تسمیہ اصل میں تسمیوا تھا، اسی قاعدہ نمبر 20 کے تحت وہ بدل گیا یا سے، بس تسمیوا سے تسمیہ ہوا۔ مسمن تھا، اسی قاعدہ نمبر 20 سے وہ بدلا یا سے تو مسمن سے مسمن ہوا۔ اسی قاعدہ نمبر 20 کئی بار بول چکا کہ وہ تیسری جگہ سے زائد میں واقع ہو اور ماقبل کی حرکت اس کے مخالف ہو تو وہ بدل جاتا ہے یا سے، چنانچہ اس قاعدہ سے وہ بدلا یا سے تو مسمن سے مسمن ہوا۔ پھر رامن کے قاعدے سے یا ساکن ہو کر اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گئی مسمن ہوا۔ رامن کا قاعدہ آپ نے بار بار سنا کہ اسم کے کنارے میں یا مضموم کسرہ کے بعد واقع ہو تو ساکن ہو جاتی ہے، چنانچہ یہ یا ساکن ہوئی، پھر اجتماع ساکنین ہوا یا تنوین کے درمیان یا گر گئی تو مسمین سے مسمن ہوا، پہلے مسمین سے مسمی، پھر اجتماع ساکنین یا اور تنوین یا گری مسمن۔ سمیہ فعل ماضی مجہول،
سم اصل میں سم میں تھا، قاعدہ نمبر 20 کی وجہ سے واو یا سے بدلا تو سم میں سے سم میں ہوا۔ یسمہ میں بھی، یسمہ بھی اصل میں یسمہ وہ تھا، واو قاعدہ نمبر 20 سے یا ہوا، پھر قاعدہ نمبر 7 سے یا بدل گئی الف سے تو یسمعو سے یسمعو، یسمعو سے یسمع۔ تو دو قاعدہ اس میں چلا ہے، جاری ہوا ہے قاعدہ نمبر 20 اور قاعدہ نمبر 7۔ تسمیہ کی تعلیم بتا چکا، مسمن اصل میں مسمن تھا، وہی قاعدہ نمبر 20 یہاں پر بھی چلا ہے کہ قاعدہ نمبر 20 کی وجہ سے واو یا سے بدل گیا تو مسمعن سے مسمعن ہوا، پھر قاعدہ نمبر 7 کے تحت یا الف سے بدلی ہے اور یا الف سے بدل کر اجتماع ساکنین با تنوین کی وجہ سے الف گر گیا تو مسمن ہوا۔ سم میں فعل امر ہے، اس کو تو سمی سے بنائیں گے، علامت مضارع کو گرایا، آخر میں وقف کی وجہ سے یا حرف علت گر گئی، جیسا کہ بارہا سن چکے ہیں۔ لا تسمی نہیں ہے، تسمی سے بنایا، لا جازم آنے کی وجہ سے آخر میں جزم کی وجہ سے حرف علت یا آخر سے گر گئی ہے، لا تسمی ہوا۔ الظرف منہ مسمن، مسمن کی تعلیم ہو ہی چکی ہے کہ مسمن اصل میں مسمن تھا، قاعدہ نمبر 20 سے واو یا ہوا تو مسمعن ہوا، قاعدہ نمبر 7 سے یا بدلی الف سے، پھر اجتماع ساکنین و الف و تنوین کے درمیان الف گر گئی، مسمن ہوا۔ عظیم باب مصدر ناقص و لفیف و محموز لام، اس باب سے یعنی باب تفعیل سے ناقص اور لفیف اور محموز لام سب کو بار بار میں بیان کر چکا ہوں، ہر ایک کی تعریف میری زبان سے کئی بار گزر چکی ہے۔ اس باب سے ناقص اور لفیف اور محموز لام کا مصدر بروزن تفعیلۃ میں آیت، کس کے وزن پہ آتا ہے؟ تفعیلۃ کے وزن پر آتا ہے، جیسے تسمیۃ۔ ناقص یائی من ہو ایزا، باب تفعیل سے ناقص یائی جیسے تلقیہ، یہ بھی باب تفعیل سے ناقص یائی ہے۔ اب تلقیہ تو انداختن پھینکنا، گردن لقا یلقی تلقیہ، لقا اصل میں لقیا تھا، ساتویں قاعدے سے یا الف سے بدل گئی تو لقیا سے لقا ہوا، ساتواں قاعدہ 70 بار بول چکا ہوں۔ یلقی یلقیو تھا، یرنی کے قاعدہ سے یا ساکن ہو گئی یلقی ہوا، اور آسان راستہ تو یلقی یلقیو تھا، یا مضموم کسرہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے ساکن ہو گئی، کیونکہ یا پر ضمہ بعد کسرہ دشوار رہتا تو یا ساکن ہو گئی، یلقیو سے یلقی ہوا۔ تلقیہ اپنے اصل پر ہے، ملقن ملقیون تھا، رائمنگ کا قاعدہ چلا ہے، آسان راستے سے چلنا چاہتے ہیں تو ملقیون، یا پر ضمہ بعد کسرہ دشوار ہونے کی وجہ سے یا کو ساکن کیا، اجتماع ساکنین و یا جن کے درمیان یا کو گرا دیا، ملقن۔ لفیف مقرون، دو حرف علت ملے ہوئے ہوں۔ لفیف مقرون التقویہ، قوت دینا، گردان، قوّا یقوی تقویۃ فهو مقوی، قوی یقوّا تقویۃ فهو مقوّن، الامر منه قوی والنهی لا تقوی، الظرف منه مقوّن۔ قوّا اصل میں کیا تھا؟ قو و حروف اصلی قاف واو واو، تو قوّا اصل میں قو و تھا، قاعدہ نمبر 20 کے تحت واو یا سے بدلا تو قویہ ہوا، پھر قاعدہ نمبر 7 کے تحت یا الف سے بدل گئی تو قوا ہوا،
कौवा असल में कौवा था, वाव तीसरी जगह से जायद में वाक़ है और माकबल की हरकत उसके मुखालिफ है। ये शॉर्ट में बोलता हूँ, वरना असल बात ये है कि माकबल उसकी हरफ साकिन भी नहीं है, वाव मज़मूम भी नहीं है और ये मुल्हक में भी नहीं है। इस वजह से ये वाव या से बदल गया। यही कायदा नंबर 20 है इस किताब में। तो कौवा से कौवा या हुआ, फिर या मुतारिक माकुल मफ्तू होने की वजह से या बदल गई अलिफ से। ये कायदा नंबर 7 है। तो कौवा से कौवया और कौवया से कौवा, फिर माजी से वाहिद मुज़क्कर है। युकौवी, युकौवी वो था। कायदा नंबर 20 चला रहा है और कायदा नंबर 20 यहाँ पर भी चल रहा है, इसलिए उसी को चलाइए। दूसरा कायदा लाने की ज़रूरत नहीं, अगरचे दूसरा कायदा भी यहाँ पे चल सकता है, जारी हो सकता है। तो वाव तीसरी जगह से जायद में वाक़ है और माकबल की हरकत उसके मुखालिफ है। वाव को बदल दिया या से तो हो गया युकौवियो। फिर यरमी का कायदा जारी किया तो हो गया युकौवी। या तो ऐसा बोलिए या ये बोलिए कि या पर ज़म्मा बाद कसरा दुश्वार होने की वजह से या को साकिन कर दिया तो युकौवियो से युकौवी हुआ। तक़विया, तक़विवा था, तक़विवा था। उसी कायदा नंबर 20 के तहत वाव को या से बदल दिया, तक़विवा से तक़विया हुआ। मुकव्विन, मुकव्विन था, कायदा नंबर 20 से ही वाव को या से बदला तो मुकव्विन से मुकव्वियुन हुआ। फिर रामिन की कायदा से या को साकिन किया, इज्तिमाई साकिन या तनवीन की तरह या गिर गई, मुकव्विन हुआ। उवेवा था, उसी कायदा नंबर 20 से। आप तो या का कायदा भी यहाँ पर चला सकते हैं, मगर जब कायदा नंबर 20 चल रहा तो उसी को चलने दीजिए। कायदा नंबर 20 से वाव को हमने या से बदल दिया तो कुवेवा से कुवेवा से कुवेया हुआ। युकौवा, युकौवा वो था, कायदा नंबर 20 से वाव या से बदला। फिर कायदा नंबर 7 से या बदल गई अलीफ से तो युकौवा वो से युकौवा हुआ। कुवेया, युकौवा, तक़वियतन की तालील कर चुका। मुकव्वन, मुकव्वन था, कायदा नंबर 20 से वाव या से बदला तो मुकव्वयुन हुआ। फिर कायदा नंबर 7 से या अलीफ से बदली, फिर इस्तिमाई साकिन वाली को तनवीन की तरह अलीफ को गिरा दिया, मुकव्वन हुआ। कहते हैं ताखीर, आखिर तक इसे गर्दान लीजिए और इसकी तालील भी कर लीजिए। मैं आखिर तक करीब करीब गर्दान भी दिया और तालील भी बता दिया। मकरून, अत्तहियतो, लफीफ मकरून, अत्तहियतो सलाम गर्दान, सलाम करना। गर्दान हय्या युहय्यी तहियतन, हय्या युहय्यी तहिया फहुव मुहय्यिन। हय्यी अलअमर मिन्हु, हुय्या युहय्या तहिया फहुव मुहय्यन। अलअमर मिन्हु हय्यी वन्नून ला तुहय्यी। हय्या असल में था हय्या या। दो रूफ एक तरह के एक साथ जमा हुए, एक का दूसरे में इदगाम किया, एक का दूसरे में इदगाम किया। फिर या मुतहर्रिक माकुल मफ्तूह होने की वजह से या को अलिफ से बदल दिया तो हय्या से हय्या हुआ। युहय्यी असल में युहय्यी यो था, युसर्रिफ, युहय्यी यो था।
यो दो हरूफ एक तरह के एक साथ जमा होने की वजह से एक का दूसरे में इदगाम किया, इस तौर पर कि पहले हर्फ की हरकत नकल करके माकबल को दिया, माकबल की हरकत के दूर करने के बाद तो युहा ये हुआ। तो युहा ये असल में युहाई ये यू, तो दो हरूफ एक तरह के एक साथ जमा हुए, दो हरूफ एक तरह के एक साथ जमा हुए, लिहाजा पहले की हरकत नकल करके माकबल को दिया और एक का दूसरे में इदगाम कर दिया, युहा ये हुआ। कहते हैं सवाल 11 दर ऐने लफीफ, दर ऐने लफीफ, ये एक सवाल है जो तहिया से खड़ा हुआ है। तहिया असल में तह ये या तफइला, तह ये या दो हरूफ एक जिन्स के एक साथ जमा हुए, उनमें से पहला मुतहर्रिक है, माकबल उसके साकिन है, तो अव्वल की हरकत नकल करके माकबल को दे दिया और एक का दूसरे में इदगाम कर दिया, तो तह ये यतुन से तही यतुन हुआ। अब एक सवाल, क्या आपने कहा कि तही असल में तह ये या था, या की हरकत नकल करके माकबल को दिया, ये या तो ऐने लफीफ है, ऐने लफीफ है, और ऐने लफीफ में ऐने लफीफ की हरकत नकल करके माकबल की तरफ नहीं जाती, क्योंकि यबियों का जो कायदा बयान किया गया कि या मुतहर्रिक माकबल उसके साकिन हो, तो या की हरकत नकल करके माकबल को देंगे बशर्ते कि ऐने लफीफ ना हो, और ये तो ऐने लफीफ है, ये पहला या ऐने लफीफ है, तो नकले हरकत के लिए शर्त ये थी कि ऐने लफीफ ना हो, और ये ऐने लफीफ है, तो फिर क्यों या की हरकत नकल करके ये माकबल को दिया गया यबियों के मानिंद, यबियों के कायदा की तरह कि या की हरकत नकल करके माकबल को क्यों दिया गया, ये है सवाल। ये सवाल है कि ऐने लफीफ की हरकत नकल करके माकबल को नहीं दी जाती, हालांकि तहय्या में जो ऐने लफीफ या अव्वल है उसकी हरकत नकल करके माकबल को आपने दिया और फिर एक का दूसरे में इदगाम किया, तो तहय्या से तहिया हुआ, तो नकली हरकत तो आपने किया। ये है सवाल जवाब। हासिल जवाब ये है कि हाँ, तहिया में नकली हरकत है, मगर तहिया की दो हैसियत है, एक लफीफ होने की हैसियत और एक मुज़ाफ होने की हैसियत। इसमें दो हरूफ एक तरह के हैं, इसलिए ये मुज़ाफ है, और लफीफ है क्यों? ऐन और लाम कलमा की जगह हर्फ इल्लत है, ऐन भी हर्फ इल्लत, लाम भी हर्फ इल्लत, तो लफीफ है, तो इसकी दो हैसियत है, एक लफीफ होने की हैसियत है और एक मुज़ाफ होने की हैसियत। नकले हरकत जो यहाँ हरकत मुंतकिल हुई, ऐन की हरकत माकबल की तरफ मुंतकिल की गई, लफीफ होने की हैसियत से नहीं बल्कि मुज़ाफ होने की हैसियत से। क्यों? लफीफ होने की हैसियत से अगर हरकत मुंतकिल होती तो तक़विया में भी यही बात है कि वाव मुतारिक माकबल उसके साकिन, मगर वाव की हरकत नकल करके माकबल की तरफ नहीं गई, फिर वाव या से बदल कर या का या में इदगाम होकर तक़िया नहीं हुआ, तो अगर लफीफ होने की हैसियत से नकली हरकत होती तो तक़विया में भी हरकत वाव की हरकत नकल करके माकबल की तरफ जाती थी, यह हरकत नकल की जाती थी, फिर वाव या से बदल कर या का या में
ادغام ہوتا تھا اور تقویہ تقیہ ہو جاتا تھا، مگر ویسا نہیں ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ لفیف ہونے کی حیثیت سے نقل حرکت نہیں ہے بلکہ مضاف ہونے کی حیثیت سے نقل حرکت ہے۔ سوال: در عین لفیف تعلیل نمی شود تفصیل میں بیان کر چکا ہوں۔ عین لفیف میں تعلیل نہیں ہوتی ہے تو تہیہ کے عین کی حرکت کیوں نقل کر کے ماقبل کو دیے؟ یہ ہے سوال۔ جواب یہ ہے کہ تہیہ لفیف بھی ہے اور مضاف بھی ہے۔ تہیہ میں نقل حرکت مضاف ہونے اس کے مضاف ہونے کی حیثیت سے کیے ہیں، مضاف ہونے کی حیثیت سے کیے ہیں، لفیف ہونے کی حیثیت سے نہیں کیے ہیں۔ اسی وجہ سے تو تقویہ میں نقل نہیں کیے ہیں۔ ناقص واوی کی گردان باب مفاعلت سے ناقص واوی کی گردان مفاعلت مغالاتن گرہ کردن مار مہنگا کرنا، گردان اس کی یہ ہے غالا یغالی مغالاتن فمغال، غولیہ یغالا مغالاتن فمغالا، الامر بالمغالی والنہی عن لا تغالی۔ غالا فعل ماضی معروف سے واحد مذکر گیا، یہ اصل میں غالب تھا، غالا اصل میں غالب تھا، 20ویں قاعدے کے تحت واو یا سے بدلا، پھر 7ویں قاعدے کے تحت یا بدل گئی الف سے، تو غالب سے غالیہ اور غالیہ سے غالا ہوا۔ یغالی میں 20ویں کا یغالی اصل میں یغالب ہوتا، 20ویں قاعدے سے واو بدلا یا سے تو یغالب سے یغالی ہوا، پھر 11ویں کے قاعدے سے یا ساکن ہو گئی تو یغالیو سے یغالی ہوا۔ ایسا بھی بول سکتے ہیں یا پر ضمہ بعد کسرہ دشوار ہونے کی وجہ سے یا ساکن ہو گئی یغالی۔ مغالات مغالبتن 20ویں قاعدے سے واو بدلا مغالبتن، آپ ڈائریکٹ یہاں پر 20واں قاعدہ بھی جاری کر کے واو کو یا پھر یا کو الف سے بدل سکتے ہیں، مگر یہ لمبا سفر ٹھیک نہیں ہے۔ مغالات مغالبتن تھا، واو متحرک معقول مفتوح ہونے کی وجہ سے واو کو الف سے بدل دیا تو مغالات ہوا۔ یہ مختصر ہے۔ غولیہ فعل ماضی مجہول، غولبہ تھا، اولا غین کے بعد جو واو دیکھ رہے ہیں وہ واو بدل کر آیا ہے، کس سے؟ الف سے۔ کیوں؟ باب مفاعلت کی علامت ہے الف کا زائد ہونا فا کے بعد، تو الف چونکہ ضمہ کے بعد واقع ہے اور ما سبق میں آپ پڑھ چکے کہ الف ضمہ کے بعد واقع ہو تو الف بدل جاتا ہے واو سے، الف بدل جاتا ہے واو سے، تو یہ الف بدل گیا واو سے، پھر غولبہ واو یا سے بدل گیا، یا تو قاعدہ نمبر 20 جو جاری کر رہا ہے اسی کو چلائیے، یا اس وجہ سے کہ فعل ہے کہ لام فعل کی جگہ واو متحرک کسرہ کے بعد واقع ہو تو واو یا سے بدل جاتا۔ ایک دوسرے قاعدے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، قاعدہ نمبر 20 کے تحت واو کو یا سے بدل دیا آپ نے تو کیا ہو گیا؟ غولبہ سے غولیہ۔ آپ چاہیں تو آخر میں دو یا کا قاعدہ بھی چلا سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ یہ قاعدہ بھی دو یا کا قاعدہ بھی کہ واو ماضی مجہول کے لام کلمے میں واو متحرک کسرہ کے بعد واقع ہو تو واو بدل جاتا ہے یا سے، جیسے دو یا، اسی طریقے سے غولبہ سے غولیہ۔ غولیہ یغالا، یغالا کی تعریف بالکل یغالی کی طرح کہ یغالا اصل میں یغالا وہ تھا، وہ 20ویں قاعدے سے یا سے بدلا، پھر
یا ساتویں قاعدے سے بدل گئی، کس سے؟ الف سے، تو یغالبو سے یغالیو اور یغالیو سے یغالا ہوا۔ باقی اور کی تعلیم نکالنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ ناقص یائی مرابات، آپس میں تیزنی کرنا، راما یورامی مرابات الاخر ہی، آخر تک گردان لیجیے۔ راما رامیہ تھا، ساتویں قاعدے سے یا بدلی ہے الف سے۔ یورامی اصل میں یورامیو تھا، یرمی کے قاعدے سے یا ساکن ہو گئی، بس مرامات مرامیتن تھا، ساتویں قاعدے سے یا الف سے بدل گئی تو مرامیتن سے مرامات ہوا۔ مفروق موارات، لفیف مفروق کی گردان موارات سے، موارات چھپانا۔ وارا یواری مواراتن فہو موارن، ووری یوارا مواراتن فہو موارن، الامر منہ واری والنہی عنہ لا تواری۔ تعلیل، وارا اصل میں واریہ تھا، ساتویں قاعدے سے یا الف سے بدل گئی تو واریہ سے وارا ہوا۔ یواری اصل میں یواریو تھی، یواری اصل میں یواریو تھا، یرمی کے قاعدہ سے یا ساکن ہو گئی تو یواریو سے یواری ہوا۔ اس کو یوں بھی بول سکتے ہیں کہ یا پر ضمہ بعد کسرہ دشوار ہونے کی وجہ سے یا ساکن ہو گئی تو یواریو سے یواری ہوا۔ موارات اصل میں مواریتن تھا، ساتویں قاعدے سے یا الف سے بدل گئی تو مواراتن ہوا۔ موارن اصل میں مواریون تھا، مواریون تھا، رامن کے قاعدے سے یا ساکن ہو کر اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گئی، مواریون سے موارن ہوا۔ آسان طریقے سے ایسا بھی بول سکتے ہیں کہ موارن اصل میں مواریون تھا، یا پر ضمہ بعد کسرہ دشوار ہونے کی وجہ سے یا کو ساکن کیا، اجتماع ساکنین ہوا، یا اور تنوین کی درمیان یا کو گرا دیا، موارن ہوا۔ ووریہ میں صرف اتنا ہے کہ الف واو سے بدل گیا ہے، کیونکہ یہ باب مفعلت سے ہے جس کی علامت الف کا زائد ہونا فا کے بعد، تو دوسرے واو جس کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ بدل کر آیا ہے الف سے، کیونکہ اس کے ماقبل مضموم ہے، تو الف ماقبل مضموم ہونے کی وجہ سے الف واو سے بدل گیا تو ووریہ ہوا۔ یوارا میں ساتواں قاعدہ جاری ہوا، بس ساتویں قاعدے سے یا الف سے بدل گئی تو یواریو سے یوارا ہوا۔ موارات اس کی تعلیل بیان کر چکے۔ موارن اصل میں مواریون تھا، ساتویں قاعدے سے یا بدلی الف سے، پھر اجتماع ساکنین ہوا، الف اور تنوین کے درمیان الف کو گرا دیا، موارن ہوا۔ واری اور لاتواری میں آخر سے حرف علت کا گرنا ہوا ہے وقف و جزم کی وجہ سے۔ لفیف مقرون مداوات، دوا کرنا، علاج کرنا۔ گردان اس کی داوا یداوی مداوات فہو مداون، داوا اصل میں داویہ تھا، ساتویں قاعدے سے یا الف سے بدلی تو داویہ سے داوا ہوا۔ یداوی اصل میں یداویو تھا، یرمی کے قاعدے سے یا ساکن ہوئی یداوی ہوئی، یا وہی بات کہ یا پر ضمہ بعد کسرہ دشوار ہونے کی وجہ سے یا ساکن ہوئی یداوی۔ داوا یداوی مداوات اصل میں مداویتن تھا، ساتویں قاعدے سے یا الف سے بدل گئی تو مداویتن سے مداوات ہوا۔
مداون اصل میں مداوین تھا، رامن کے قاعدے سے یا ساکن ہوئی، پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا گر گئی تو مداوین سے مداون ہوا۔ دوویہ صرف الف ماقبل مضموم ہونے کی وجہ سے، الف ماقبل مضموم ہونے کی وجہ سے الف واو سے بدل گئی تو دوویہ ہوا۔ یداوا ساتویں قاعدے کی وجہ سے یا الف سے بدلی تو یداویو سے یداوا ہوا۔ مداون تھا، ساتویں قاعدے سے ساتویں قاعدہ کی وجہ سے یا الف سے بدلی، پھر اجتماع ساکنین و الف و تنوین کے درمیان الف گر گئی، مداون ہوا۔ باقی سب آسان ہے۔ ناقص واوی کی گردان باب تفعل سے، جیسے التعلی برتری دکھانا، اونچا بننا، تعلی یتعلی تعلیا فهو متعل، تعلی اصل میں تعلو تھا، حروف اصلی عین لام واو ہے، تعلو تھا، واو تیسری جگہ سے زائد میں واقع ہے، اور یہ واو ساکن کے بعد بھی نہیں ہے، واو مضموم کے بعد بھی نہیں ہے، ملحق پہ بھی نہیں ہے، اس لیے یہ واو یا سے بدل گیا، شارٹ۔ تعلی اصل میں تعلو تھا، واو تیسری جگہ سے زائد میں واقع ہے اور ماقبل کی حرکت واو کے مخالف ہے، اس لیے یہ واو یا سے بدل گیا تو تعلو سے تعلیہ ہوا، یہی قاعدہ نمبر 20 ہے۔ پھر ساتویں قاعدہ سے یعنی یا متحرک ماقبل مفتوح ہونے کی وجہ سے یا بدل گئی الف سے تو تعلیہ سے تعلی ہوا۔ کیا مطلب؟ تعلیہ سے تعلیہ، پھر تعلیہ سے تعلی، فعل ماضی معروف۔ اونچا بنا، تکلف باب تفاعل کی خاصیت ہے۔ یتعلو تھا، اسی قاعدہ نمبر 20 سے واو بدل گیا یا سے تو یتعلو سے یتعلیو ہوا، پھر قاعدہ نمبر 7 سے یا بدل گئی الف سے تو یتعلی ہوا۔ تعلیا مصدر ہے، اصل میں تعلون تھا، اسم کے کنارے میں واو مضموم، ابھی صرف واو مضموم ہے اس لیے اسی کی بات کرتا ہوں۔ اسم کے کنارے میں واو مضموم ضمہ کے بعد ہو تو ضمہ بدل جاتا ہے کسرہ سے اور واو بدل جاتا ہے یا سے، تو اس قاعدہ کی وجہ سے تعلون سے تعلین ہوگا۔ کیا ہوگا؟ تعلین۔ تو اب پھر سے ہم بولیں، تعلون اصل میں کیا، تعلی اصل میں کیا تھا؟ تعلون، اسم کے کنارے میں واو مضموم ضمہ کے بعد واقع ہوا تو ضمہ بدلا کسرہ سے، واو بدلا یا سے، تو تعلون سے تعلین ہوا۔ پھر رامن کے قاعدے سے یائے مضموم ساکن ہو کر اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گئی تو تعلین ہوا۔ اب اگر اجتماع ساکنین نہ ہو، اس کے مضاف ہونے کی وجہ سے یا الف لام کے داخل ہونے کی وجہ سے اجتماع ساکنین نہ ہو تو یا نہیں گرے گی، جیسا کہ متن میں دیکھ رہے ہیں التعلی۔ تو اب اگر التعلی کی تعلیل کرنے کہیں گے تو التعلی اصل میں التعلو تھا، اسم کے آخر میں واو مضموم ضمہ کے بعد واقع ہوا تو ضمہ بدلا کسرہ سے، واو بدلا یا سے، تو التعلو سے التعلیو ہوا۔ پھر قاضی اور رامی والا قاعدہ پایا گیا،
کہ یا مضموم کسرہ کے بعد کنارے میں واقع ہو تو یا ساکن ہو جاتی، یہ یا ساکن ہو گئی التعلی، یا یہاں ساکن ہوئی تو اجتماع ساکنین نہیں کیونکہ تنوین ہے ہی نہیں، تو التعلو سے التعلی۔ اور اگر یہی حالت نصب میں رہے گا تو التعلی ہے، کیونکہ یا پر ضمہ اور کسرہ تو دشوار ہوتا ہے، فتح دشوار نہیں ہوتا، تو اگر یہ حالت نصبی میں ہو الف لام بھی ہو تو التعلی ہے، اور الف لام نہیں تو تعلین، متعلن، اصل میں متعلون، واو تیسری جگہ سے زائد میں واقع ہونے کی وجہ سے واو بدل گیا یا سے، پھر رامن کے قاعدے سے یا ساکن ہوئی، اجتماع ساکنین ہوا یا اور تنوین کے درمیان یا گر گئی، تو متعلون سے متعلیون، پھر متعلیون سے متعلن ہوا، اسی طریقے سے جس کی طرف اشارہ کیا۔ در مصدر واو باقاعدہ 16 بعد کسرہ یا شدہ ساکن گشتہ با اجتماع ساکنین در حالت رفع و جر حذف گردیدہ۔ مصدر میں یعنی تعلی میں واو 16ویں قاعدے سے، جس کو ابھی بیان کیا کہ اسم کے کنارے ضمہ کے بعد واو ہو تو ضمہ کو کسرہ سے اور واو کو یا سے بدل دیں گے، تو کہتے ہیں واو 16ویں قاعدے سے کسرے کے بعد یا ہو گیا، 16ویں قاعدے سے کسرے کے بعد، یعنی 16ویں قاعدے کی وجہ سے چونکہ یہ واو ضمہ کے بعد ہے تو ضمہ کسرہ سے بدلا اور واو یا سے، واو 16ویں قاعدے سے کسرہ کے بعد یا ہوا ساکن گشتہ، پھر یا ہو کر ساکن ہو کر، کیسا رامن والے قاعدے سے ساکن ہو کر اجتماع ساکنین کی وجہ سے ساکن ہوئی، اجتماع ساکنین کی وجہ سے رفع اور جر کی حالت میں یہ یا کیا ہوئی ہے، گر گئی ہے، جس کو تفصیل سے میں بیان کر چکا۔ ناقص یائی التمنی، آرزو کرنا، الف لام داخل ہے، الف لام کو ہٹا کر کے بولتا ہوں۔ تمنن اصل میں تمنوین تھا، تمنوین، اسم کے آخر میں یا مضموم ہو اس طور پر کہ اس سے پہلے بھی اگر ضمہ ہو تو ضمہ کسرہ سے بدل جاتا ہے، اس وجہ سے یا سے پہلے نون مضموم، نون پر جو ضمہ ہے ضمہ بدل گیا کسرہ سے، تو تمنوین سے تمنیون ہوا، پھر رامن کے قاعدے سے یا ساکن ہوئی، رامن کے قاعدے سے یا ساکن ہوئی، پھر اجتماع ساکنین ہوا یا اور تنوین کے درمیان، یا کو گرا دیا تمنن ہوا، تو اجتماع ساکنین ہو تو یا گرے گی، جیسے کہ تمنن میں گرا کہ تمنن اصل میں تمنوین تھا، پہلے ضمہ کو کسرہ سے بدلا، پھر یا کو ساکن کیا، پھر اجتماع ساکنین ہوا، تو جب اجتماع ساکنین ہوگا تو یا گرے گی، اور اجتماع ساکنین نہ ہو تو یا نہیں گرے گی، الف لام داخل کر دیجئے، تو اجتماع ساکنین نہیں ہوگا، پھر تمنن نہیں التمنی حالت رفع میں۔ اسی طریقے سے حالت جر میں، لیکن نصب کی حالت میں جیسا کہ بیان کر چکے تو فتحہ یا پر دشوار نہیں ہوتا ہے، اس لیے نصب کی حالت میں یا کو ساکن کیے جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، چنانچہ التمنی اور تمنین پڑھیں گے۔ تمنا فعل ماضی معروف سے واحد مذکر غائب ہے، اصل میں تمنیا تھا، 7ویں قاعدہ سے یا الف سے بدلی تو تمنیا سے تمنا ہوا۔ یا تمنیو تھا، یہاں بھی 7ویں قاعدے سے یا بدل گئی الف سے تو یتمنیو سے یتمنا ہوا۔ تمنین کی تعلیل ابھی بتا چکا، متمنن کی تعلیل بھی
قریب قریب اسی طریقے سے ہے۔ متمنن اصل میں متمنن تھا، یا پر ضمہ بعد کسرہ دشوار ہونے کی وجہ سے یا کو ساکن کیا، اجتماع ساکنین ہوا یا اور تنوین کی دن یا کو گرا دیا، متمنن ہوا، یا ایسا بولو متمنن متمنن تھا۔ رامن کے قاعدے سے یا کو ساکن کیا، پھر اجتماع ساکنین ہوا، رامن کا قاعدہ بولو، کازن کا قاعدہ بولو، پھر اجتماع ساکنین یا اور تنوین کی دن یا کو گرا دیا، متمنن ہوا۔ تمنے اپنے اصل پر ہے، یتمنیٰ میں صرف 7ویں قاعدے سے یا الف سے بدلی ہے، باقی تعلیل آسان ہے۔ التولی دوستی دکھانا، تولا یتولا تولین، مقرون التقوی قوی شدن طاقتور ہونا، تقوی تقوی یتقوی تقوین، تقوی یتقوی تقوین، تقوی اصل میں تقوی تھا، 20ویں قاعدے سے واو یا سے بدلا، 7ویں قاعدے سے یا بدل گئی الف سے، تو تقوی سے تقوی، تقوی سے تقوی ہوا۔ یتقوی میں بھی یہی تعلیل ہے، یتقوی اصل میں یتقوی تھا، 20ویں قاعدے سے 20ویں قاعدے کی وجہ سے واو بدلا یا سے، 7ویں قاعدے کی وجہ سے یا بدلی الف سے، تو یتقوی سے یتقی، یتقوی سے یتقویو، اور یتقویو سے یتقوی ہوا۔ متکون تقوی اصل میں تقوون تھا، تقوون تھا، اسم کے کنارے میں واو مضموم ضمہ کے بعد واقع ہوا تو ضمہ بدل گیا کسرہ سے، جیسے عدلون میں ضمہ کو کسرہ سے بدلا ہے، ضمہ بدلا کسرہ سے، پھر واو بدل گیا یا سے، تو تقوون سے تقوین ہوا۔ پھر رامی کے قاعدے سے یا ساکن ہو کر اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گئی، تقوین ہوا۔ تو یا کا گرنا اجتماع ساکنین کی وجہ سے ہوا ہے، اگر اجتماع ساکنین نہ ہو، مثال کے طور پہ الف لام اس کے اوپر داخل ہو جائے تو اجتماع ساکنین نہیں ہوگا تو تنوین گرے گی نہیں، یا باقی رہے گی۔ ناقص واوی کی گردان باب تفاعل سے، التعالی برتر شدن بلند ہونا، گردان تعالی، تعالی بلند و بالا ہوا، وہ بلند و بالا ہوا، وہ برتر ہوا، وہ تعالی اصل میں تعالی تھا، 20ویں قاعدے کی وجہ سے واو یا سے بدلا تو تعالی سے تعالیہ ہوا، پھر 7ویں قاعدے سے یا بدل گئی الف سے تو تعالیہ سے تعالی ہوا، فعل ماضی معروف۔ یتعالی میں بھی اسی طرح کی تعلیل ہوئی، یتعالی اصل میں یتعالو تھا، 20ویں قاعدے سے واو 20ویں قاعدے کی وجہ سے واو بدلا یا سے، یہ 20واں قاعدہ یعنی واو تیسری جگہ سے زائد میں واقع ہے اور ما قبل کی حرکت اس کے مخالف ہے، تو واو بدل گیا یا سے، یہی ہے 20واں قاعدہ۔ تو 20ویں قاعدے کی وجہ سے واو بدلا یا سے، تو یتعالو سے یتعالیو ہوا، پھر یا متحرک ما قبل مفتوح یعنی 7واں قاعدے کی وجہ سے یا بدل گئی الف سے، تو یتعالو سے یتعالیو، یتعالیو سے یتعالی ہوا۔ تعالین اصل میں تعالون تھا، حالت رفع میں اس کو بولا تعالون تھا، تعالون، اسم کے کنارے میں واو مضموم ضمہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے ما قبل کا ضمہ یعنی واو کا ضمہ کسرہ سے اور
واو یا سے بدل گیا تو تعالون سے تعالیون ہوا۔ پھر رامن کے قاعدے سے یا ساکن ہو کر اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا گر گئی تو تعالین ہوا۔ اب اگر اس کے اوپر الف لام داخل کریں گے تو اجتماع ساکنین نہیں ہوگا، یا نہیں گرے گی، اسی لیے متن میں دیکھ رہے ہیں التعالی، کہ التعالی اصل میں کیا تھا؟ التعالو، وہ اسم کے کنارے میں واو مضموم ضمہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے ضمہ کسرہ سے اور واو یا سے بدلا تو التعالو سے التعالیو ہوا۔ پھر یا پر ضمہ بعد کسرہ دشوار ہونے کی وجہ سے یا ساکن ہو گئی تو التعالیو سے التعالی ہوا، جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کتاب میں۔ تعالی یتعالی تعالین فهو متعالن، متعالن اصل میں متعالون تھا۔ 20ویں قاعدے کو ہی چلائیے، وہی چل رہا ہے، اگرچہ دوسرا قاعدہ بھی چل سکتا ہے۔ متعالن اصل میں متعالون، 20ویں قاعدے کی وجہ سے واو یا سے بدل گیا۔ دوسرا قاعدہ کیا؟ دائیون کا قاعدہ بھی چل سکتا ہے کہ واو طرف میں کسرہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے، واو متحرک طرف میں کسرہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے، سمجھ رہے ہیں، وہ بدل گیا یا سے۔ بہرحال ہم 20واں قاعدے کی بات کر رہے ہیں، 20ویں قاعدے سے وہ بدلا یا سے، تو ہو گیا متعالون سے متعالیون۔ پھر رامن کا قاعدہ جاری کریں گے تو یا ساکن ہو کر اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جائے گی تو متعالیون سے متعالن ہوگا۔ یائی جیسے تماری شک کرنا، تمارا یا تمارا آخر تک لفیف مفروق۔ التوالی پے در پے کام کرنا، توالا یا توالا توالین، کچھ مشکل اس کی تعلیل نہیں ہے۔ توالا یا متحرک معقول مفتوح ہونے کی وجہ سے یا کو الف سے بدلا۔ یا توالا میں بھی 7واں قاعدہ جاری ہوا۔ توالین توالوین اسم کے کنارے میں یا مضموم واقع ہے ضمہ کے بعد تو ماقبل کا ضمہ کسرہ سے بدل گیا، توالوین سے توالین ہوا۔ مقرون التساوی برابر ہونا، تساوا یا تساوا تساوین،